بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ذہین لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، معاشرے میں سسٹین نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ ان 8 وجوہات کی وجہ سے ذہین لوگ معاشرے میں اس طرح سے نہیں رہ پاتے جس طرح سے ان کو رہنا چاہیے، اور زیادہ تر ذہین پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ اب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 8 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 سر، ان کو بہت زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے۔ اب یہ فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ خود تو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اوور سمارٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے آس پاس کے لوگ ویسا کام، ویسی پرفارمنس نہیں دے پاتے جیسے یہ پرفارم کرتے ہیں۔ ایسے لیڈر جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، جن کا آئی کیو بہت اچھا ہو، آپ دیکھیں گے ان کے سارے امپلائیز کے ساتھ مسائل رہیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کو اپنے جتنا کام دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے جتنا کام کر نہیں سکتے، تو پھر یہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 سر، ہر انٹیلیجنٹ شخص کو آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بلکہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی اس سینسٹیوٹی کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب ان کے اور ان کے درمیان میں گیپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سر، سینسٹیوٹی ان کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 سر، ہر انٹیلیجنٹ پرسن اوور تھنکنگ کرے گا، کیونکہ ان کے سامنے آپ کوئی چیز رکھیں، ان کی انٹیلیجنس ابھر کے باہر آ جائے گی۔ یہ فوراً کچھ کرنے سے پہلے اوور تھنکنگ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان کا پرابلم ہیملیٹس ڈائلما ہوتا ہے، یہ سوچتے بہت زیادہ ہیں، کرنے سے زیادہ سوچتے ہیں، اور یہ اوور تھنکنگ ان کو لے بیٹھتی ہے۔ نمبر 4 سر، چونکہ یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ایک ان کی اپنی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کی اپنے آپ سے، دوسرا معاشرے کی ان سے بہت زیادہ توقعات ہوتی ہے، پہلے والدین کی، بہن بھائیوں کی، پھر سوسائٹی کی۔ تو جب یہ توقعات کے بوجھ تلے دبے دبے یہ اپنی ساری زندگی برباد کر لیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ اپنے آپ سے بھی مایوس ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوسائڈز خدا نخواستہ یہ بہت زیادہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کر جاتے ہیں، اس کی وجہ کیونکہ جو ان کی توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی، تو پرابلمز ہوتے ہیں۔ نمبر 5 سر، یہ تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ذہین لوگوں کو یہ اکیلے رہیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فریکوینسی لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے کوئی الگ تھلگ ہے، یا یہ لوگوں سے الگ تھلگ ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ ان کی فریکوینسی میچ نہیں کرتی، یہ تنہا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ بچی ہو سکتا ہے، آپ کے بہن بھائیوں میں ہو سکتا ہے، گلی محلے میں ہو سکتا ہے، جو بچہ تنہا رہے، گریڈز اس کے بہت اچھے آئیں گے، مارکس بہت اچھے ہوں گے، کسی نہ کسی ایک چیز میں وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن تنہا ہوگا، اس کی وجہ کہ فریکوینسی کسی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی۔ نمبر 6 سر، یہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، چونکہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اوور کانفیڈنس بھی ان کو لے بیٹھتا ہے، زندگی میں بڑی مرتبہ یہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایکیڈیمکس میں بہت اچھے گریڈز والے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اوور کانفیڈنس کے شکار ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے بکس میں اچھے مارکس لے لیے تھے، شاید زندگی میں بھی اسی طرح کر لیں گے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹاپر پرسن کو آپ کسی ٹاپ پوزیشن پہ لگا دیں، سر وہ گریڈز میں تو بہت اچھا تھا، سر وہ پریکٹیکل لائف میں اتنا اچھا شاید نہ ہو، تو یہ ایک بڑا مس میچ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اوور کانفیڈنس ان کی زندگی کا بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ نمبر 7 سر، ذہین لوگ جب ان کو انٹیلیجنٹ انوائرنمنٹ نہ ملے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، انٹیلیجنٹ لوگوں کو اگر ایموشنل انٹیلیجنس اور سوشل انٹیلیجنس والا انوائرنمنٹ نہ ملے، تو سر یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو یہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور ہم چونکہ انسان ہیں، ہمیں تو ایموشنل اٹیچمنٹس چاہیے ہوتی ہیں، لیکن یہ تنہا ہوتے ہوتے سر پاگل ہو جاتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہ پاگل خانے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ شاید کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھا، پاگل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی ساری مثالیں ایسی ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذہانت ہی ان کے لیے مسائل کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ ان کو انوائرنمنٹ نہ یہ خود پروڈیوس کر سکتے ہیں، چونکہ یہ آئی کیو میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ای کیو میں اتنے اچھے ہوتے نہیں۔ تو آج کے زمانے میں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں سر، یہاں پہ 80% ای کیو آپ کی کامیابی کے لیے معنی رکھتا ہے، اور 20% آپ کا آئی کیو۔ تو جن کا آئی کیو 80% ہے، ان کے پاس ای کیو ہے نہیں، تو وہ کیسے سسٹین کریں گے اس معاشرے میں جہاں پہ ہر طرف افراتفری ہے، پھڑ لو ہے، تو کیا بنے گا؟ سر نمبر 8، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ انٹیلیجنس ہی سب کچھ ہے۔ سر آپ میتھس کے سوال تو حل کر لیتے ہیں، لیکن زندگی کے سوال کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ سر ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ذہانت سے ہر چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بڑے ہی ایکسٹرا ذہین ہیں، وہ اپنی زندگی میں ان کی پرسنل لائف، خاص طور پہ وائف کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، چونکہ وہ ٹیکنیکلی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ سر ڈینیل گولمین نے کہا تھا کہ ہم سارے فلیش سے بنے ہیں، یعنی کہ گوشت پوست کے انسان ہیں، ایموشنل ہیں، تو سر انسانوں کو ایموشن سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ سر
मैनेज नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हम अकली अंदाज से मैनेज करते हैं, आप कर लें, अपने बच्चे को करके देखें, आप नहीं कर सकेंगे। आप इमोशनली उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जब आप अकली तौर पर करने की कोशिश करेंगे आप नाकाम हो जाएंगे। आप वक्ती तौर पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन तादेर लंबे अरसे तक आप उसको नहीं कर सकेंगे। तो सर ये 8 बातें हैं, अगर आप भी एक ज़हीन शख्स हैं, जो कि आपके लिए मैंने स्पेशली ये व्लॉग रिकॉर्ड किया है, तो सर अपने आप को पहचानें। ये 8 बातें आपकी बर्बादी का बाइस बन सकती हैं। बचना चाहते हैं तो इन बातों को ठीक करें। हम आपके लिए स्पेशली सोशल इंटेलिजेंस का और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कोर्स लॉन्च करेंगे आने वाले दिनों में। अभी तो खैर हमारा 6 हेल्थ क्लब चल रहा है, बिजनेस ग्रोथ क्लब चल रहा है, तो ये क्लब्स जब आगे बढ़ जाएंगे तो इसके बाद फिर हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आएंगे, क्योंकि ज़हीन लोग हमारी कम्युनिटी का असासा हैं। आपके होने से अल्लाह ने आपको बेहतरीन नेमत अता की है, लेकिन आपको इसे यूटिलाइज़ करना आना चाहिए ताकि आपको और कम्युनिटी को फ़ायदा हो। आप अगर ऐसी मज़ीद व्लॉग्स चाहते हैं तो सर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आपका कोई ऐसा मेंटल हेल्थ का इशू, क्योंकि ज़हीन लोगों को सबसे पहला मसला ये बनता है, अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो सर नंबर डायल करके आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं और आप अपनी पर्सनल कोचिंग लेकर अपने इस सारे पोटेंशियल से आप मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर पर्सनल कोचिंग में, या फिर किसी कोर्स में। थैंक यू।